السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گڈ مارننگ دوستو. قاسمی ہیلتھ کیئر چینل میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے. آج میں ایک ایسا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے، بہت ہی خاص ہے. جھریاں، جسے ہم رنکل بھی کہہ سکتے ہیں، فائن لائن بھی انہیں کہا جاتا ہے، یہ عام طور پہ بڑی عمر ہونے کی نشانی سمجھی جاتی ہے. 35 سال کے بعد 40-45 سال کا بندہ عام طور پہ جھریوں کا شکار ہوتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی عمر ہی میں چہرے پر، پیشانی پر رنکل، جھریاں نظر آئیں. بعض وقت یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ابھی جوان العمر ہے اور 25-30 سال بلکہ 20 سال کے اڑوس پڑوس ہی بعض وقت کسی وجہ سے یہ انسان کو جھریاں نظر آنے لگتی ہیں. تو اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. ان میں ایک سبب اچھی غذا کا نہیں لینا، یا پانی کی کمی، یا بہت زیادہ اسموکنگ کرنا. اور اسی طرح اگر خواتین ہیں تو ان کے اپنے مخصوص پرابلمز جو ہوتے ہیں، مثلا ماہواری کی گڑبڑی کا ہونا، یا گیس پرابلم کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، یا اس کی زندگی اسٹریس سے بھرپور ہو، ٹینشن والی ہو، پوری طریقے سے نیند نہیں مل پا رہی ہے. تو بہرحال کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. بات یہ ہے کہ عمر کی وجہ سے جو جھریاں آتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اسکن میں جو نمی ہوتی ہے وہ نمی سوکھنے لگتی ہے اور انسان کی اسکن پتلی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے جب اس کی اسکن ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے تو چونکہ یہ لچیلاپن ختم ہونے لگتا ہے تو وہ پھر اپنے ڈیمیج کو روک نہیں پاتا. کچھ لوگ جو دھوپ میں زیادہ تر رہتے ہیں تو دھوپ میں زیادہ رہنے کی وجہ سے دھوپ کی جو شعاعیں ہیں تو وہ انسان کی اسکن کی فلیکسیبلٹی کو ختم کر دیتی ہے اور ان میں فائبر کی کمی ہو جاتی ہے. فائبر عام طور پہ دھوپ کی شعاعوں سے، سورج کی شعاعوں سے، اس کی تپش سے انسان کی اسکن میں موجود فائبر وہ ٹوٹنے لگتا ہے، اور ان کے ٹوٹنے کی وجہ سے اسکن کا لچیلا پن ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ جھریاں جب آنی شروع ہوتی ہیں تو وہ لچیلا پن ختم ہونے کی وجہ سے یہ اپنے جھریوں کو اور اپنے رنکلز کو روک نہیں پاتی. بہرحال اگر دیکھا جائے کوئی سبب انسان اپنے اندر پا رہا ہے تو اس سبب کو ختم کرنے کی کوشش کرے تو بغیر دواؤں کے بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے. مثلا اگر اسٹریس فل لائف ہے، ٹینشن والی لائف ہے، تو ٹینشن کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی کوشش کرے. اگر نیند اس کو پوری طریقے سے نہیں مل پا رہی ہے تو بھرپور آرام کرنے کی کوشش کرے، پوری نیند لینے کی کوشش کرے. اسی طرح اگر گیس پرابلم ہے تو اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرتے ہوئے ایکسرسائز کے ذریعے، ہلکی پھلکی دواؤں کے ذریعے اگر گیس والا معاملہ ختم کر لیتا ہے. اسی طرح اگر عورتوں کو مخصوص بیماری لاحق ہے، ماہواری کی گڑبڑی ہے، بیفور ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، تو اپنی زندگی کے شب و روز میں تھوڑا سا چینجنگ لاتے ہوئے ہلکی پھلکی دواؤں اور اچھی غذاؤں کے ذریعے سے اگر وہ ماہواری کی گڑبڑی کو ختم کر لیتی ہے تو بغیر کسی خاص دوا کے بھی اس کا علاج ممکن ہے. لیکن ساتھ ہی بہرحال ہومیوپیتھک میں اس کا علاج بھی بہت ہی زبردست پایا جاتا ہے. اگر عمر کے اندر بھی، اوور ایج ابھی نہیں ہے، کم عمری میں بھی جھریاں نظر آتی ہیں تو ایسی صورت میں ہومیوپیتھک دواؤں کا استعمال اسے کر لینا چاہیے. خاطر خواہ اس کو فائدہ نظر آئے گا. اس سلسلے کی پہلی دوا ہے کلکیریا فاس. یہ بچوں کے لیے بھی اور بوڑھوں کے لیے بھی، سب کے لیے مفید ہے. کلکیریا فاس 30 پوٹنسی ہے. اگر نوجوان ہے، بڑا ہے، تو 4 بوند صبح دوپہر شام ڈائریکٹ اپنی زبان پر لے لے. اور اگر 10 سال سے کم عمر کا لڑکا ہے، لڑکی ہے، تو پھر ایک بوند اس کو صبح دوپہر شام ڈائریکٹ اس کی زبان پہ لے لینے سے یہ بیماری بہت حد تک کم ہو جاتی ہے. ایک دوسری دوا ہے یہ کلکیریا فاس جو میں نے بتائی، یہ عام طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دبلے پتلے نظر آتے ہیں. اور اگر بندہ تگڑا ہے، موٹا تازہ ہے، تو ایسی صورت میں ہومیوپیتھک میں دوا ہے کلکیریا کارب. کلکیریا کارب کا استعمال بھی
30 पोटेंसी यानी 30 ताकत में डायरेक्ट जुबान पर सुबह दोपहर शाम 3 मरतबे के इस्तेमाल से इंसान को बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरह अगर झुर्रियों वाले मरीज को गैस की शिकायत बनी रहती तो एक दवा है होम्योपैथिक में बहुत ही जबरदस्त, जिसको बोलते हैं लाइकोपोडियम। ये भी 30 ताकत में, मैंने अभी जिस तफसील बताई है बूढ़ों और बच्चों के लिए, उसी तफसील के साथ 30 की ताकत में सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट अपनी जुबान पर लेने से बहुत जल्द इस बीमारी से निजात और छुटकारा उसको मिल सकता है। इसी तरह एक देसी नुस्खा भी सुनते चलें, केला हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, बड़ी अच्छी ग़िज़ा होती है। एक केला ले लें और उसका छिलका उतार कर उसके गूदे का पेस्ट बना लें। चम्मच से गूदे को इतना मलें कि वो पेस्ट टाइप का हो जाए और वो पेस्ट अपने पूरे चेहरे पर लगा लें। पूरे चेहरे पर अच्छी तरह से लगा लें और 15-20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा लगा रहने दें। जब वो सूखने लगे, महसूस हो कि सूख रहा है, तो फिर हल्के गुनगुने पानी से अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लें। तो ये चंद दवाएं होम्योपैथिक और एक देसी नुस्खा आज की इस वीडियो में लेकर हाजिर हुआ हूँ। बड़ी मुफीद दवाएं हैं ये। इसी तरह अगर एक इंसान महसूस कर रहा है कि झुर्रियां उसके चेहरे से होते हुए उसकी हलक तक जा पहुंची, खाल झूलने सी लगी और उसकी लाइफ हिस्ट्री ये है कि वो टेंशन ज़्यादा रहता है, दिमागी टेंशन उसको बना रहता है, ज़हनी इंतशार का शिकार रहता है, ज़हन मुंतशिर रहता है, अलग थलग रहने का आदी है, गमज़दा अक्सर रहता है, तो उसके लिए एक बेहतरीन दवा होम्योपैथिक में है जिसका नाम है नेट्रम्यूर। अगर नेट्रम्यूर 30 ताकत में वो बंदा 2 से 3 माह इस्तेमाल कर लेता है, वही सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद डायरेक्ट अपनी जुबान पर, तो इंशाअल्लाह वो झुर्रियां, वो रिंकल्स आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि उसकी चेहरे से और उसके हलक से बिल्कुल या खत्म हो जाएंगी और बेहतरीन लुक पैदा हो जाएगा, जिसको वो भी पसंद करेगा और लोग भी देखकर ताज्जुब करेंगे कि भाई कैसा था और कैसा चेहरा हो गया। तो बहरहाल ये चंद दवाएं मैंने आपके सामने अर्ज की हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए, इनसे फायदा उठाइए, अपना लुक अच्छा कीजिए, परेशानी से अपने आप को बचाइए और अल्लाह हम सबको सेहतमंद रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।